تو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ۔ اور دوسرا حکم دیا واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ حلال چیزیں کو کھانے کا حکم دیا اور اس کے فوراً بعد اس کے ساتھ ہی نیک اعمال کا حکم دیا۔ ان دونوں میں آپس میں جوڑ ہے کہ جیسا پیٹ میں جائے گا ایسے اعمال صادر ہوگے۔ اگر پاکیزہ اور حلال رزق کھائے گا تو اس کے اندر نیک اعمال کے جذبات بھی پیدا ہوگے، اس لیے کہا واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ اگر پیٹ میں جانے والی غذا حرام ہے یا مشکوک ہے تو اس سے صادر ہونے والے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اب نیکی کے جذبات نہیں رہیں گے، نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، اور اگر توفیق ملی تو اس میں دل نہیں لگے گا، اس میں مزہ اور حلاوت نہیں آئے گی، اس کی چاشنی محسوس نہیں ہوگی، اب وہ صرف روٹین کی عبادت کر لے گا۔ اس لیے پاکیزہ حلال رزق کھانے کا اہتمام کریں جس سے ہمارے اعمال بھی نیک صادر ہوں گے۔ یہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، چونکہ رزق کا پیٹ میں جانے والی غذا کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی کو پتہ نہیں تھا کہ میری جو آمدنی ہے، میری جو آوک ہے وہ حلال نہیں ہے، اور وہ کھاتا رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو علم نہیں تھا تو بہرحال اس کو آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو، اس کو اس کا گناہ نہ ہو، لیکن دنیا میں اس کا نقصان تو ہوتا ہی ہے کہ نیک اعمال کے جذبات نہیں رہتے، یہ نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ جیسا کہ زہر ہے، آدمی کوئی زہر کھا لے، اس کو معلوم ہے کہ یہ زہر ہے، اور اس علم کے ساتھ کھائے تو بھی اس کو نقصان ہوگا، جان لے لے گا۔ اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ زہر اور بھول سے کھا لے، لا علمی میں کھا لے یا کچھ اور سمجھ کر کھا لے تو بھی اس کو دنیا میں نقصان تو بہرحال ہوگا ہی، وہ جان لے کر رہے گا۔ اسی طرح حرام غذا ہے کہ اس کا علم ہو، معلوم ہو کہ وہ حرام ہے تو بھی نقصان ہوگا، معلوم نہ ہو کہ یہ حرام ہے تو بھی اس کا نقصان تو بہرحال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب اپنی آمدنی پر غور کریں کہ کہیں میری آمدنی میں ذرہ برابر بھی کھوٹ تو نہیں ہے، کسی کو جھوٹ بول کر کوئی مال بیچ دیا ہو، دھوکہ دے کر ہم نے کوئی آمدنی حاصل کر لی ہو، ناپ تول میں کمی کر لی ہو، یا جس طرح سے ہم کماتے ہیں، جن لوگوں سے ہم آمدنی لیتے ہیں ان کا حق پورا ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ امانت کے بیان میں آیا تھا، جو ذمہ داری ہم اپنے سر لیں اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ہم نے ذمہ داری لے لی اور لوگوں نے ہمیں ہمارے اوپر بھروسہ کر کے وہ ذمہ داری دے دی، اس کے بدلے میں ہمیں آمدنی ملتی ہے، اس ذمہ داری کو پورا نبھانا ضروری ہے۔ وہاں وقت میں کٹوتی کرے یا کام میں کوئی کوتاہی کرے تو وہ امانت میں خیانت ہوگا۔ تو اب اس آمدنی مشکوک ہو گئی کہ تم جو پیسہ لیتے اور کام پورا نہیں کرتے تو وہ پیسہ حلال کیسے ہوا؟ اس لیے پاکیزہ حلال رزق کا اہتمام جتنا ہوگا اتنا نیک اعمال کی توفیق بھی ملے گی۔ انی بما تعملون علیم، اللہ فرماتے ہیں یقیناً میں تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہوں، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اس سے میں پوری طرح واقف ہوں۔ تم حلال کماتے ہو یا حرام اس کا مجھے علم ہے، اور تم جو اعمال کرتے ہو وہ اعمال کسی کو دکھلانے کے لیے کرتے ہو یا اللہ کے لیے کرتے ہو اس کا مجھے علم ہے۔ یہ دو چیزیں ذکر کی، پاکیزہ رزق اور نیک اعمال، اس کے فوراً بعد کا انی بما تعملون علیم، کہ میں تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اعمال کرنے ہیں۔